فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ٹینشن آ جائے، تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے، بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو جب ٹینشن دور کرنے کا، مشکل دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے، چابی مل گئی ہے، تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا نام لوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا۔ یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا کہ اب ان کے نام کے ساتھ وہ عمل ایک خاص ٹیگ بن گیا۔ اور اگر میں اب عمل بتاتا ہوں، نام آپ خود بتائیں گے۔ اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا۔ اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام۔ مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ ایگزامپل بن گیا۔ صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا، مصیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا، تو کیا واقعہ ہے۔ تو آج مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ ہے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں، دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیے اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد میں بھی کثرت دی، ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اچھا، پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے۔ اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا۔ آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے۔ بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے۔ اب آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی، اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا، اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا، اسی نے دیا تھا نا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کا شکر بجا لاتے
کہتے یا اللہ جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھی، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے ہیں، اب باغات بھی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا۔ اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا، اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے۔ اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتا چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن اب سب چلا گیا نا، تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا، مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا، آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے۔ کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو
کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، کوڑے تھی، اور اللہ اکبر، آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ زمانے سے نہیں کہتے تھے۔ یہاں ایک اور پرابلم ہے، میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی۔ نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے۔ جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کیا، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ اتنا ہو سکے اس دن ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے۔ اس رات کتنی مغفرت ہو، کتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کنک کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قبیلہ بنی کنک تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ It means millions, billions لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے۔ مگر اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، شرک کرنے والے اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے۔ پھر فرمایا، جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرما، شراب کا عادی نہیں بخشا جائے۔ خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو۔ پتہ ہے شب برات کو شب برات کی کہتے ہیں؟ یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں۔ نمازیں جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، سوچو اللہ کی بارگاہ میں اعمال جانے والے کیا منہ دکھائی گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ بس آج سچی توبہ کر لو۔ آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ کمزور ہے، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آئندہ
نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہمیں معاف کر دے، اے کریم ہمیں معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے، توبہ کر لو، اب نہیں کرنے۔ ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے، کیا پتا یہ شب برات، بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن کھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہیں، کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا، جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اب نماز قضا نہیں کرنی، اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں۔ وہ تو اللہ کے حبیب ہے، ان کا یہ عالم ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے، شعبان آ گیا ہے، اب نفلی روزے، اب تلاوت قرآن، اب درود پاک، کثرت سے نمازیں، خدارا اس کی عادت بنائیے۔ اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے۔ پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی، عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے، 6 نوافل پڑھیں، وہ رات اجتماع میں، عبادت میں، صلاۃ و تسبیح میں گزاریں، اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے، نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے۔ Try to understand یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شرابی نہیں بخشا جا رہا۔ توبہ کر لیجیے، چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز۔ وہ رحیم، وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے، پلیز توبہ کر۔ مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے؟ آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کبھی سوچا آپ اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، آخر رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا، اور اگر نشے میں مر گئے کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہو؟ نہیں میرے میٹھے اسلام، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے۔ تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے، معافی مانگ لیجیے، سجدے میں سر جھکائی۔ ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو۔ اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا۔ یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں۔ تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والے، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھو۔ اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈز، جس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا،
پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑگڑائیے اپنے رب کی بارگاہ۔ اور دیکھیں توبہ کیا ہے، توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے مالک، اب نہیں کروں گا۔ تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے۔ What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ۔ شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو۔ آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو۔ تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ They are not able to count our own hair، اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا، وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے، مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے۔ فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویر بنانے والا، یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق نجومی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے، جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا، دشمنی چھپانے والا، دل میں جیسے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی مغفرت ہے، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ قبرستان بھی جانا سنت ہے نا، نہیں گئے تو ابھی آپ جائیے گا۔ یہ قبرستان جانا بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اسی لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے، اب جایا کرو اور وہاں جا کے عبرت لیا کرو۔ قبریں جا کر دیکھے تو صحیح، کچھ تو خیال کرے کہ یہی میری 2 گز کی زمین میرا بھی ٹھکانہ ہے۔ اتنے بڑے گھر ہو، بڑا ہوادار گھر ہو، ویسٹ اوپن ہو، ایئر کنڈیشن ہو، نرم بستر ہو، یار لائٹ جائے تو UPS بھی ہونا چاہیے، اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے۔ ایک رات بغیر پنکھے کے جس کو نیند نہیں آتی، قبر میں سانپ اور بچھو آگے تو کیا بنے گا؟ قبرستان جا کر دیکھے تو صحیح۔ آپ کو پتا ہے آج کلفٹن کے علاقے میں آؤ، بلڈنگ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے سارے پیسے والے رہتے ہیں، بھائی 10 کروڑ کا فلیٹ ہے، ادھر بنگلے والے رہتے ہیں، یہ بڑے علاقے والے لوگ ہیں۔ غریب علاقے میں جاؤ تو گھر دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ مکین غریب ہے۔ دنیا میں مکان دیکھ کر مکین کا اندازہ ہو جاتا ہے، قبرستان میں قبر دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا۔ ہر قبر کی الگ کہانی ہے، ہر قبر کی الگ سٹوری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، دیر از نو تھرڈ کیٹیگری۔ ہماری دنیا میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، فلیٹ الگ ہوتے ہیں، بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں، بنگلو الگ ہوتے ہیں، مکان الگ ہوتے ہیں، جھونپڑیاں الگ ہوتی ہیں، روڈ پہ سونے والے الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے شاید 50-60 کیٹیگری بن جائیں گی، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، VIP کلاس، بہت ساری کلاسیں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ There is only 2 classes in the graveyard۔ سنو غور سے، قبرستان جاتے ہو نا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ عربی میں حدیث سن لو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، ریاض الجنہ سنا نا جب مدینے پاک میں، اس حدیث میں اس لفظ کو استعمال فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دیر از سیکنڈ آپشن، فرمایا او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔
ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سچا سچا جواب دینا، مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا ہے. میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور سچا ایمانداری والا جواب. آج میری موت ہو جائے، ہو تو سکتی ہے نا؟ آج تو بلکہ رات بھی وہی ہے جس میں لکھا جائے گا کہ اس رات کس نے جانا ہے. پتہ ہے ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جائے گا کہ اس رات اس بندے کی روح قبض کرنی ہے. مقام، ٹائم، ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ. ہمیں نہیں پتا، مگر ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو، کل آخری ہو. چلے آج میرا انتقال ہو گیا، سچا جواب دینا. گھمانا پھرا اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں، ادھر نہیں. وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. سوال یہ کہ اگر آج مر گیا، قبر میں گیا، جیسی زندگی گزاری ہے، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نماز پابندی سے ہیں، گناہ کی عادت نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، میری آنکھیں بھی گناہ نہیں کرتی ہیں، میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہوں، حرام روزی بھی نہیں کماتا ہوں، بے حیائی بھی نہیں کرتا ہوں، ماں باپ بھی میرے راضی ہیں. اللہ کرے ایسا کوئی اللہ کا ولی آ بیٹھا ہو جس کے دل سے سچی آواز آ جائے کہ جناب اپنا تو بیڑا پار ہے. باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار گناہ ہی زیادہ ہیں، نیکیاں اول تو کی تھوڑی ہیں، اور جو کی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے اس میں بھی پرابلم ہے. ریاکاری الگ ہے، دکھلاوا الگ ہے، بناوٹیں الگ ہیں، پتہ نہیں کتنے اس میں دنیا کے مقاصد ہماری نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ پھر تیاری کب کریں گے؟ دو ہی کیٹیگریز ہیں نا، یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا. تو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کب کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا اب کتنے دن رہ گئے ہیں. پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلی شب برات مسجد میں اجتماع تو ہوگا مگر ہم نہ ہوں. باتیں کریں لوگ، یار پچھلی بار تو آیا تھا، اگر اس بار نہیں ہے. کہاں ہے؟ قبر میں ہے. کیا کریں گے قبر میں؟ قبرستان جاتے ہیں نا، ایک اور چیز دیکھا کرے. کبھی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ کوئی کفن میں جیب دیکھا ہو؟ نہ تجوری ہے نہ جیب ہے. جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ تو جانا ہی نہیں قبر میں. تو جو قبر میں جائے گا وہ کیا جائے گا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا نا، روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. ایکچوئل وہی ہے جو اعمال ہم آگے بھیجیں گے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے. شب برات تو ریئلائز کر لو کہ اعمال جمع کرنے، مال ٹھیک ہے اتنا جمع کر لو جتنی دنیا گزر جائے گی، مگر یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. اور پھر کیسے موت اور عذاب کیسے آتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، بڑا عجیب اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے، میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن نہ کرنا، مجھے ایک لوہے کا صندوق بنانا، لوہے کے میرا جو تابوت ہے وہ لوہے کا بنانا، اس تابوت کو ایک لوہے کے صندوق میں ڈال دینا اور اس کو چھت کے ساتھ لٹکا دینا، دفن نہیں کرنا. بچوں نے کہا یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ کہتا میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں ہی نہ، جب قبر میں جاؤں گا نہیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا. اس کی اپنی منطق تھی. تو مرا تو بچوں نے اسی وصیت پر عمل کیا، لوہے کا تابوت بنایا، اس کو تالا لگایا، اس کو لوہے کے صندوق میں ڈالا، اس کو بھی تالا لگایا، پھر زنجیر سے اس کو لٹکا دیا چھت کے ساتھ. تو کہتے ہیں جب یہ سب ہو گیا تو ابھی کمرہ بند کیا، رات ہوئی تو کمرے سے آوازیں آنے لگی. سب پریشان تھے، تابوت بھی بند، اس پر بھی تالا، صندوق پر بھی تالا، وہ تو لٹکا ہوا پر لیکن اوپر سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی. ڈرتے ڈرتے صندوق کھولا، تابوت کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس تابوت میں اس بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی سوراخ نہیں تھا، وہ کیسے پہنچا اندر؟ سب حیران. اب جناب بڑی مشکل سے سانپ کو نکالا، اس کو مارا، پھر صندوق کو بند کیا، پھر لٹکا دیا. جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی. اگلی رات پھر کمرے سے آوازیں آنے لگی. پھر جا کے جب صندوق کھولا، تابوت کھولا تو اس سے بڑا سانپ اس کے صندوق میں موجود تھا جو اس کو کاٹ رہا تھا. اللہ اکبر. پھر اس سانپ کو باہر نکالا، سانپ کو مارا، پھر تالا لگایا، پھر لٹکا دیا. اگلی رات پھر آوازیں. جب دیکھا تو پتا چلا کہ اب تو اندر آگ بھڑک رہی ہے. اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم کچھ بھی کر لیں یہ عذاب ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ بادشاہ کی لاش کو نکالا اور قبر میں دفنا دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھنی ہے بات. ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. برف والے کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ برف جس کے ہاتھ میں ہو اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے زندگی کا راز ایک برف والے سے سیکھا. ایک برف والا تھا، اب تو برف کم بکتی ہے مگر پہلے آج سے کچھ سال پہلے تو بڑی بکتی تھی، رمضانوں میں اب بھی بکتی ہوگی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جلدی خرید لو ورنہ کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا. کہتے میں نے جملہ سنا، مجھے بات سمجھ آ گئی کہ میری زندگی بھی تو یہی ہے نا.
ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک برف کی ہمیں سب کو ایک بلاک دے دیا گیا، برف پگھل رہی ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی، کسی کی کل ختم ہونی ہے، کسی کی مہینے پہ ختم ہو جائے گی۔ تو شاعر کیا خوب بات سمجھا رہے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا جو کرنا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ارے یہ تو زندگی موج کرنے کے لیے ملی ہے، میں تو ابھی بہت سارے پلان ہیں، میرے بڑے ارادے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، مرنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو عالم برزخ ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتا، آپ کہتے ہیں ہم تو قبرستان جاتے ہیں، کوئی چیخو پکار تو آتی نہیں، عذاب کی آواز، یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، اللہ کسی کسی کو دکھا دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ موت سے قیامت تک کا جو عرصہ ہے نا، جب ہم مریں گے نا، اور قیامت تک یہ مٹی کے نیچے گزرا تو وہ قبر ہے، کسی کو شیر نے کھا لیا تو اس شیر کا پیٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے قبر ہوگی، کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو وہی قبر سمجھی جائے گی۔ تھوڑے دنوں پرانی بات ہے نا، $2.5 دے کر گئے تھے نا سمندر کے اندر، کتنے پیسے خرچ کیے؟ کروڑوں روپے، ہزاروں فٹ نیچے گئے، کیونکہ وہاں موت لکھی تھی، یعنی کروڑوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہنچے کہ جہاں موت لکھی ہوتی، انسان پہنچتا ہے وہاں پر۔ ہاں، ہمارا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے، ہماری جگہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کا ساتھی بیٹھا تھا، ملک الموت آئے۔ حضرت سلیمان کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، آپ کے چرند و پرند پر بھی حکومت تھی، تو ملک الموت آئے اور اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے۔ ملک الموت تو چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پتہ یہ کون تھے؟ کہ کون تھے؟ کہ ملک الموت تھے۔ لگتا ہے حضرت میری روح قبض کرنے آئے تھے، آپ کی تو ہواؤں پہ حکومت ہے، آپ جلدی سے ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اٹھا کر ہند میں لے جائے۔ تو آپ نے دعا کر دی، وہ بندے کو ہوا اڑا کے لے گئی۔ تھوڑے دنوں بعد ملک الموت پھر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس دن کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں پریشان، میں اس لیے گھور رہا تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ دعا کر کے وہاں پہنچایا گیا اور وہاں روح قبض کی گئی۔ وہ جملہ سنتے ہو نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ہم وہاں پہنچیں گے۔ یہ سمندر کے اندر گئے نہیں تھے، ان کو بلایا گیا تھا، ان کا وقت پورا ہوا تھا۔ جنہوں نے واقعہ پڑھا ہوگا، آج سے کچھ دنوں پرانی بات ہے، جہاز کے اندر کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کی جنگل میں موت ہو جاتی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں میں عافیت والی موت دینا۔ اے اللہ، ڈوبنے والی، پھٹنے والی ہیں، جانوروں کے ذریعے پرخچے اڑنے والی، بم دھماکے والی موت نہیں، اے اللہ میں ایمان والی، عافیت والی، ہمارے مقدر میں مدینے والی موت لکھ دے۔ اے اللہ جب آخری وقت آئے ہم مدینے پہنچ جائیں، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں، روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، عشق رسول میں روتے ہوئے ہمارا دم نکل جائے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اللہ کرے ایسا کرم ہو جائے کہ بس ہم مدینے میں ہمارا انتقال ہو۔ مگر مرنا تو ہے نا، ہم کیوں نہیں سوچتے، کیوں تیاری نہیں کر رہے، کس بات کا انتظار ہے؟ یہ قبرستان جانا، یہ جنازے اٹھنا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے بہت اہم بات میں آپ نے کرنے جا رہا ہوں، یہ جو جنازہ ہے نا، ہم تو دنیا سے چلے گئے نا، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جا کے تو فرشتے آتے ہیں نا، تو مرنے کے بعد یہ سارے کام بھی فرشتے کر لیتے ہیں، غسل، کفن، دفن، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے اٹھا کے لے جاتے بندے کو۔ یہ سارا کام پبلک سے کیوں کروایا گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بھائی سوال جواب بھی فرشتے کریں گے، عذاب بھی فرشتے دیں گے، نعمتیں بھی قبر میں فرشتے دیں گے، لیکن یہ جو قبر سے پہلے کے معاملات ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں کیوں دیے گئے؟ یہ پریکٹیکلی پبلک کو دکھایا جانا ہے کہ دیکھو غسل ہو رہا ہے، دیکھو کفن ہو رہا ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے، دیکھو یہ میت اب اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، اپنے آپ کے اوپر مکھی بیٹھے وہ بھی نہیں اڑا سکتی، اور پھر یہ قبر میں ڈالا جا رہا ہے، پھر قبر کو بند کیا جا رہا ہے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑنے دیتے۔ ہم آواز لگاتے ہیں بھائی ذرا ادھر بھی پتھر لگاؤ، سوراخ ہو گیا نظر آ رہا ہے۔ کبھی سوچا میں بھی قبر میں جاؤں گا، میرا ہی دوست کہے گا بھائی یہ تھوڑا سا سوراخ بھی بند کر دو، کسی کو یہ خیال نہیں آئے گا میرا اکیلے کیا بنے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے یہ سب میرے ساتھ ہونا؟ یہ پریکٹیکلی غسل، کفن، دفن کروانے کی ایک حکمت بھی ہے۔ اور یاد رکھو کفن پہنانا آسان ہے، کفن پہننا آسان نہیں ہے۔ میت کو غسل دینا آسان ہے، مگر جس میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس پہ سوچو کیا بیتتی ہوگی۔
قبر میں اتارنا آسان ہے، قبر میں اترنا آسان نہیں ہے، مگر ہمیں بھی اترنا پڑے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، ورنہ انسان کہتا ہے بعد میں کر لوں گا توبہ، ابھی ٹائم ہے یار، مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، ابھی بھی شیطان کسی کے کان میں بات کر رہا ہوگا یہ مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تو یار جوان ہوں بھائی، بوڑھا ہو کے میں بھی اللہ اللہ کروں گا، یہ بھی مولوی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں 50 سال کے ہو گئے نا، میں بھی 50 سال کا ہوں گا تو اللہ اللہ کر لوں گا۔ تو چلے بھائی آپ کے پاس اگر گارنٹی ہے مجھے بتا دیں کہ آپ 50 سال تک جیئیں گے؟ ہے کوئی یہاں ایسا جس کے پاس 1 سال زندہ رہنے کی گارنٹی ہو؟ اس مسجد میں پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ جس کے پاس 1 ہفتہ جینے کی گارنٹی ہو؟ اچھا کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو ہوگی آپ کے پاس، وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا اتنے عقل مند تو ہیں کہ یہ پتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کی تیاری کیجئے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو تنگ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی حضور اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اس کے بتایا سے اس کا رسول جانے، تو فرمایا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے جو کافر کو دیا جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبر میں غیر مسلم پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ارشاد فرمایا یہ 99 سانپ ہوں گے، ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا، یہ 99 سانپ اسے قیامت تک کاٹتے رہیں گے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم مسلمان ہی دنیا سے جائیں، یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے ایمان کی۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں تو جناب بڑی اچھی بات ہے، ایمان والے ہیں، مگر ایمان سلامت رہے اس کی فکر کون کرے گا؟ یاد رکھیے اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب یہ اسلام ہے، the most growing religion on earth۔ کائنات میں سب سے تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ جس طرح لوگ مسلمان ہو رہے ہیں معاذ اللہ اس طرح کوئی ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیو۔ ہم کیا دعا کریں؟ ہمارے نبی پاک دعا فرمایا کرتے، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں نا۔ جن کے صدقے ایمان ملا ہے وہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ ہم میں سے کسی نے دعا کی؟ ہم کبھی ٹینشن میں آئے؟ میری گاڑی، ابھی کسی کی گاڑی باہر کھڑی ہوگی اس کو ٹینشن ہوگی یار نئی گاڑی لی ہے کہیں اسکریچ نہ لگ جائے، قیمتی موبائل جیب میں ہو تو اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں ہاں یار پڑا ہوا ابھی تک نکلا نہیں ہے، اتنی ٹینشن ہے تمہیں اپنے پیسوں والی چیزوں کی۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، کبھی اس کی ٹینشن لی کہ اللہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان چھن نہ جائے، میں مرتے وقت مسلمان مروں؟ ہے برے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں، ایمان چھن جانے کے بڑے اسباب ہیں۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ نحوست ہے، ایمان چھن جانے کا ڈر ہے۔ جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس سے ایمان چھن جاتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، اللہ رسول کا مذاق، جنت و دوزخ کا مذاق، کامیڈین بنائے ہوئے لوگوں نے ہیں، آپ تو ویوز کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ نہ بیٹھو ان کی صحبتوں میں، ہے مجھے ایک بات بتائیں، ابھی 4 سال پہلے کووڈ آیا تھا نا، کووڈ نے سکھایا نا سوشل ڈسٹینس، نہیں یار یہ چھینک رہا ہے اسے دور رہو بھائی، اس نے ماسک پہنا ضرور کچھ ہوگا، اتنا ڈر گئے تھے۔ تمہیں ایک بیماری کی وجہ سے دور رہنا سمجھ آ گیا، جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے ان لوگوں سے دور رہنا سمجھنا آیا۔ آج پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست شراب پیتے میں تو بیٹھتا ہوں، وہ جوا کھیلتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن میں بیٹھتا ہوں، وہ بری باتیں کرتے ہیں میں نہیں کرتا، میں کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ آپ کو پتا ہے جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہو، کیا مجھ پر عذاب الہی نہیں آ جائے گا؟ کیوں سمجھ نہیں آتی ہے 2 اور 4 والی باتیں؟ کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، اس بلڈنگ میں رہتے ہیں ہم، یار نیچے آگ لگی ہے نا اوپر تو نہیں لگی، پوری بلڈنگ خالی ہو جاتی ہے، آگ جہنم کی آگ لگی ہوئی، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بار اور یاد رکھ لیں کہ جتنی برائیاں ہیں نا، بڑے ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے آپ جا کے چیک کر لو، کسی شرابی، کسی جواری، کسی چور، کسی ڈاکو، کسی بھی برے کام کرنے والے سے ایک بار پوچھ لو کہ بھائی یہ عادت کدھر سے ملی ہے۔ ایک بندہ نہیں کہے گا کہ امی نے سکھائی تھی، ابو نے سکھائی تھی، ابو نے کہا بیٹا آج تیری برتھ ڈے تو یہ تیرے کو چرس کا سگریٹ دے رہا ہوں، کسی کی ابو امی نے نہیں پلایا تھا، کدھر سے آئی یہ ساری عادتیں؟ بتاؤ نا، برے دوستوں سے ہی آئی نا۔ اس کا مطلب 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ بری صحبت ہی بندے کو برا بناتی ہے۔ ہم بری صحبت چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم نے تو دوست بھی وہ بنائے کہ نماز پڑھے تو مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، اور مولوی بن گیا کدھر جا رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے جمعہ پڑھ لیتا ہے بہت ہے، ہمیں وہی دوست اچھے لگتے ہیں۔ کیوں بچائی مجھے وہ دوست چاہیے کیوں؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے یہ بات؟ ہم خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں برے لوگوں میں بیٹھ کر۔ ہمیں اگر واقعی نیک بننا ہے تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اپنانی ہوگی، سمپل از دیٹ۔ اچھی صحبت میں آئے آپ کو اچھائی کرنے کا دل لگنا لگ گیا، آپ کا ذکر اللہ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا درود پاک پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ اچھی صحبت کی برکت ہے۔ بالکل پریکٹیکلی فارمولا آ گیا نا۔ تو پلیز
آج کچھ ڈیسائیڈ کرو یار، آج کچھ طے کرو. اگر دیکھیں آپ نے وہ 6 گناہگار 7 گناہگار سنے، شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا. اگر میرا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے مجھے سن رہا ہے شراب کی عادت ہے، خدا را توبہ کر لو. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے. لیکن اگر شرابی نہیں بیٹھا نا کوئی یہاں پر، شرابی کا دوست بیٹھا ہوگا، ایسی پارٹیوں میں جانے والا تو ضرور بیٹھا ہوگا. میں کیا کروں، دوست پیتے ہیں کیا کریں شادیوں. آج کل سنا شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے. پھر اچھا صرف شراب نہیں، طرح طرح کے نشے چل رہے ہیں، ڈرگس چل رہے ہیں. میں نہیں کرتا، دوست کرتے. نہ جائیں، آپ پھر مبتلا ہو جائیں گے. نہیں بھی مبتلا ہوں گے تو ان پر جو لعنت برس رہی ہے. دیکھیں نا یہ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ شب برات نہیں بخشے جائیں گے. پھر زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. کتنا عام ہو گیا یہ بدکاری، اتنا آسان ہو گیا. ماد اللہ. اچھا لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ذرا جاننے والے فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں ملک چلتے ہیں. کیا کیوں جاتے ہیں بیرون ملک؟ لیکن آپ سوچئے، آپ اکیلے کسی ملک چلے بھی گئے، آپ نے اپنی پسند کا گناہ کر بھی لیا، رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو کیا جواب دو گے؟ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. خدا را توبہ کر لے. یہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، یہ جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. اسی موبائل فون سے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. توبہ کریں. ایسی بے حیا دوستوں میں، بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں، ان سے فون پہ بات چیت ساری رات. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب؟ سب بخشے جائیں گے، کہیں ہم نہ رہ جائیں ان چیزوں سے. اچھا یہ پتہ کیوں؟ کیونکہ صحبت ہی وہی ہے نا. ہم بیٹھتے ہی ادھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی باتیں ہوتی ہے، جدھر ذکر یہ ہو رہا ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، رائٹ ناؤ کسی کے ذہن میں اس طرح کی بے حیائی کا خیال آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں. This is the formula. اگر آپ چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور میں کیسے بچوں گناہوں سے، ایکچولی this is the formula کہ آپ اپنی صحبتیں اچھی کر لیں. اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو خوف خدا دل میں آئے گا، گناہ سے دور ہونے کا جی چاہے گا. پھر کون سا گناہگار نہیں بخشا جائے گا؟ ماں باپ کا نافرمان. یہ کتنی بڑھ گیا یہ پرابلم. کتنا ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہیں آج کا نوجوان، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں. وہ دن دور ہو گئے کہ ماں باپ بچوں کو ڈانٹیں. بچے شاؤٹ کر رہے ہیں ماں باپ پر، بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ماں باپ ڈر رہے ہیں، اپنے بچوں سے بات کرنے میں ڈر رہے ہیں کہ یار بچے کو سمجھاؤں گا تو مجھ سے لڑے گا، بیٹی کو سمجھاؤں گی تو ماں کہتی بیٹی مجھ پہ چیخے گی. تو پھر اس اولاد پر کہ جس سے ماں باپ ڈر رہے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. تم سے ساری دنیا راضی ہے، میرے دوست راضی، میرے رشتہ دار، میرے سارے ذرا محلے والے راضی، اور ماں باپ ناراض بیٹھے ہیں. برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے. دیکھیں نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات سب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. خدا کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ شب برات بھی ہے اور تمہاری ماں تمہارے پاس ہے، تمہارا والد تمہارے پاس ہے. ارے تمہارے تو وارے نہارے ہو گئے آج کی رات تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر دے، پھر چاہیے کیا تم کو؟ آج کی رات تمہارا باپ تمہارے پاس ہے، جاؤ نا اس سے دعا کرواؤ. پوچھو ان سے جن کے چلے گئے ماں باپ، قبرستان جانا پڑتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے بچوں، جن کے ماں باپ ہے نا، جب چلے جائیں گے نا پھر تمہیں پتا چلے گا یہ کیا ہستیاں ہیں. 2 موقع پر تو ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں. جب زندگی میں بندہ کچھ حاصل کرتا ہے نا، کوئی نیا گھر لے لے، کوئی گاڑی لے لے، کوئی ترقی ہو جائے، کوئی اچھا کام ہو جائے نا، پھر ماں بڑی یاد آتی ہے. کاش ماں ہوتی نا، دیکھتی تو کتنا خوش ہوتی ہے. والد ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ آج اللہ نے مجھے اتنی ترقی دے دی ہے. وہ شعر ہے نا، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. پھر بڑی یاد آتی ہے ماں اور والد کے، یار آج اللہ نے کدھر پہنچا دیا، مگر ماں ہی نہیں ہے. جو دعائیں دینے والی تھی وہ والد ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ادھر پہنچا اس کو بتا ہی نہیں پا رہا. ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں. اور ایک دوسرا موقع ہوتا ہے جب کوئی بڑا غم آ جائے نا، کوئی بڑی پریشانی آ جائے، کوئی بڑا مرحلہ آ جائے، پھر بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی نا، اس کے قدموں میں سر رکھتا، وہ دعا کرتی، میری مشکل حل ہو جاتی. اب ماں ہے ہی نہیں، کس سے دعا کراؤ؟ والد ہوتا نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، بے شک بوڑھا تھا مگر وہ ایک جملہ کہتا تھا، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کہ بیٹا گھبرا نہیں، میں ہوں. مگر اب نہ وہ سر پہ سایہ ہے، نہ وہ دعاؤں کا دروازہ ہے. اور آج ہے تمہارے پاس تو قدر نہیں کرتے ہو، ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہو. ماں کہتی بیٹا ٹائم دو، ماں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اب وہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں جا رہا ہوں دوستوں میں. وہ کام کہتے ہیں، منع کر دیتے ان کو. ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی برباد. اب سوچے نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات ماں باپ کا نافرمان نہیں. اچھی صرف شب برات نہیں، شب قدر کی فضیلت جب آپ سنو گے، یہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں، یہ وہ لسٹ ہے جو ہر بڑی رات میں آپ سنتے ہو کہ فلاں سب بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے. ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ملے گا. اتنا بڑا گناہ ہے.
لیکن ماں باپ کو راضی نہیں کرتے. خدا را ایسا نہ کرو. چلے جاؤ ان کے پاس, ان کے پیر چومو, ان کے ہاتھ چومو, ان سے معافی مانگو, ان کو کہو کہ مجھے معاف کر دو, مجھ سے راضی رہنا. آپ ذرا سوچو یہ کتنی کمال کی ہستیاں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, صرف دیکھے, ذرا سننا حدیث کو, محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. صحابی نے عرض کی حضور وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, حضور کوئی 100 بار دیکھے. اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب, کوئی 100 بار دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی 100 بار دیکھے, اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اب میرا سوال ہے آپ سے, صرف دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی لانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اگر ان کی کسی وجہ سے میں کوئی ان کی خدمت کر رہا ہوں تو کتنا ثواب ہوگا یار دیکھنے پر حج کا ثواب. مگر آج تو جب خدمت کی باری آتی ہے تو بچہ جی چراتا ہے. میں صحیح بتاؤں, لکی ہے وہ اولاد جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا, بڑھاپے میں ملے اور خدمت کا موقع ملا. کئی ماں باپ ایسے ہیں یقین کرو جنہوں نے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا, ہماری خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے, ہماری تو باری ہی نہیں آنے دی, وہ ہماری خدمت کرتے رہے چلے گئے. اگر تمہاری باری آئی ہے نا, وہ بیمار ہیں, تمہیں دوائی دلانے کا موقع مل رہا ہے, ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے, انہیں ٹائم دینے کا موقع, تم لکی ہو, تمہارے لیے جنت کا راستہ رب نے کھول دیا. اس کو سعادت سمجھنا, بوجھ نہ سمجھنا. مگر آج حال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو یہ میرا ہے, تمہارا نہیں ہے, میں نے کمایا ہے, آپ تو نوکری کرتے تھے, آپ کے پاس تھا کیا, میں نے سب کچھ کیا, یہ گھر میں نے بنایا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ انداز رکھو گے ماں باپ کے ساتھ ہیں؟ سوچو جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا, کپڑے نہیں تھے جسم پر, باپ کہہ دیتا نا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے تو ننگے ہی رہ جاتے ہیں. لباس پہنایا میرے باپ نے, انگلی پکڑ کر چلایا, کھلایا, تعلیم دلائی, تربیت کی, سب دنیا میں دیا. میرے باپ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا ہے, میری ماں نے کبھی, انہوں نے اپنی خواہشیں پیچھے رکھی, ہماری خواہشیں پوری کی. شاید اپنے لیے لباس نہیں خریدا, ہمارے لیے لباس خریدا, اپنے لیے جوتے نہیں خریدے ہوں گے, ہماری ضد پر ہمیں نئے نئے جوتے دلائے, اور آج کہتے میرا ہے. کبھی مت کہنا. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, یہ آپ سے کچھ نہیں لیتے ہیں, آپ ان کو صرف یہ احساس دلاؤ کہ سب آپ کا ہے, میرا جو کچھ ہے آپ کا ہے, میں خود آپ کا ہوں, یہ لے کے تھوڑی چلے جائیں گے یار. وہ کہتے نا کہ جس باپ نے, جس ماں نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا, آج بڑھاپے میں انہیں بادشاہ جیسا تو رکھ لو یار. مگر آج بھی ماں باپ کو غلام رکھا ہوا ہے گھر میں, ان کو یہ احساس تو دلاؤ. کبھی تو کہو اپنے والد سے کہ ابو میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے, ہم ماں سے محبت کرتے ہیں, باپ سے نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے میری ماں بڑی مجھ سے محبت کرتی ہے. ارے تمہاری بھول ہے, یہ ماں نے جو کچھ مجھے آج تک دیا, کس نے لا کر دیا میری ماں کو؟ جو کچھ مجھے آج تک ملا ہے وہ میرے والد کی برکت سے. وہ کہتا نہیں ہے باپ یہ گاڑی کے 2 پہیے. اچھا, والد کی اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے جب ہم خود والد بنتے ہیں, پھر سمجھ آتی ہے یار بچے کو جب روکتے, ہمارا ابو صحیح روکتے تھے ہمیں. یہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں پیار کروں گی, آپ ڈانٹیے گا, آپ ذرا سختی رکھیے گا. ہمیں لگتا ہے ابو ہم سے سختی کرتے ہیں, وہ ہم سے پیار نہیں کرتے. ارے سب سے زیادہ پیار ہی تمہارا تم سے باپ کرتا ہے. یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے, یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں. کوئی دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ. آپ جاننا چاہیں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نفلی روزوں کے لیے پسندیدہ مہینہ کون سا تھا؟ آئیے میں بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم, حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا, میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے, پھر اسے رمضان سے ملا دیتے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں, اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے. فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے, لوگ اس سے غافل ہیں, اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہم سب کے لیے بھی کیسا میسج ہے. شب برات اسی مہینے میں ہے, ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے, ہمیں بھی اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہیں. گویا نامہ اعمال کے اس سال کے آخری صفحات ماہ شعبان المعظم کے شروع کے دنوں میں ہیں. خوب عبادتیں کیجئے, روزے رکھیے, نمازیں پڑھیے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے, وہاں سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جس کو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں. نارملی جب ہم خوشبو لگاتے ہیں یا خوشبو خریدنے جاتے ہیں تو دل میں تمنا ہوتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ایسی خوشبو دو ذرا دور تک جائے,
یہ لانگ لاسٹنگ ہو، مگر یہ کیسی خوشبو ہے کہ بندہ زمین پر درود پڑھے آسمان تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ اور اس کی بڑی لاجیکلی وجہ بھی ہے، یہ ذکر کس کا ہے، یہ بات کس کی ہے؟ یہ اس کا ذکر ہے جو خود مہکے آقا ہے۔ میرے آقا کیسے مہکے ہیں؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہیں، بڑے آئے مہکنے والے، بڑے بڑے پرفیوم لگائے، بڑے مہنگے لوگ عطر لگاتے ہیں، مگر امام عشق و محبت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یعنی آقا کو جب تلاش کرنا ہوتا تھا نا صحابہ کرام کو، آج کل نارملی، پہلے زمانے میں بڑا مسئلہ تھا آج سے 5-7 سال پہلے کہ جناب کدھر آنا ہے، تو کہتے بھائی فلاں جگہ پر آنا، تیسری گلی میں مڑ جانا، اس کے بعد لال رنگ کا کوئی گیٹ نظر آئے تو الٹی گلی میں مڑ جانا، بندہ یہ ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اب تو لوکیشن بھیج دیتے ہیں، بندہ فوراً جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس بھی ایک نیویگیشن سسٹم تھا، ایک لوکیشن سسٹم تھا۔ ان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں، گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے رہتے تھے، خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گئے۔ شناخت کیسے ہوتی تھی؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ فرماتے عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ کہتے گلی کا حال کیا ہو جاتا تھا کہ زمین عنبر جیسی ہو جاتی، غبار مشک جیسا ہو جاتا، ہوا عبیر ہو جاتی۔ فرماتے عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، وہ تو 1400 سال پرانی بات تھی نا، آج بھی کسی کو مدینے لے جاؤ، عاشق رسول ہو، دل جو ہے وہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اسے نہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو، وہ مدینے میں داخل ہوگا تو بتا دے گا یہ ہوائیں اور ہیں۔ اب تو خوشبو لگاتے پتہ کیوں ہے؟ میرا اور آپ کو خوشبو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے جو بو نکلتی ہے نا، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مجھے بھی نہ ہو، کسی اور کو بھی نہ ہو۔ باڈی اسپرے بندہ کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہے جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اچھا کیسا خوشبودار ہے کہ ایک بار صحابی رسول آئے، وہ کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو چاہیے۔ عرب کے لوگ بڑی خوشبو لگاتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کریم آپ کو جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب وہاں جائیں گے بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں، بڑا مہنگا عطر، وہ خوشبو بڑی شوق سے لگاتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کہا حضور بچی کی شادی، خوشبو چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لو، فرمایا کل آنا، کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا۔ وہ صحابی حاضر ہوئے اور کھلے منہ والی شیشی لے کر آ گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اچھا پسینہ مبارک نکالا اور اس شیشی میں بھر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو جس کی شادی ہونے والی ہے، اس سے کہو کہ جب خوشبو کی ضرورت ہے تو اسے لگا لیا جائے۔ صحابی بھی کتنے فرما بردار، کیسے عاشق، یہ نہیں کہتے حضور میں نے خوشبو مانگی آپ تو پسینہ دے رہے، اپنے گھر پہنچ گئے اپنی بیٹی کو دیا۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی بھی فرما بردار۔ آج کل تو دلہنوں کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی، وہ صحابیہ بھی ہیں، آقا کی امتی ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، کہتی مرحبا۔ اب جب وہ پسینہ مبارک لگانا شروع کیا نا، میں اور آپ خوشبو لگائیں تو ایک کمرہ مہک جاتا ہوگا، جب اس صحابیہ نے، اس دلہن نے نبی پاک کا پسینہ لگایا، وہ پورا گھر مدینے میں مہکنے لگ گیا۔ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابوں میں اس گھر کو بیت المطیبین، خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا، کیونکہ میرے آقا کا پسینہ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا ایسا کمال دکھائیں، ایسا معجزہ عطا فرمائیں، پسینے کی ایسی خوشبو عطا فرمائیں، تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا خوب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے کڑے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ تو پھر کیوں نہ آقا سے محبت کریں، دنیا داروں کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں جس کا پسینہ بھی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو اگر واقعی کسی سے پیار کرنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، کسی سے انسپائر ہونا ہے، کسی کا دیوانہ بننا ہے، تو نبی پاک سے زیادہ با کمال ہستی کوئی نہیں دنیا میں۔ میں چلے دنیا کے جس حسین سے آپ کو محبت ہے نا، دو ہی چیزیں میں بتاتا ہوں، باقی میں نبی پاک کے چہرے کی بات، آنکھوں کی بات، مبارک ہاتھوں کی، مبارک زلفوں کی بات کیا کروں۔ وہ دو چیزیں جو نارملی انسان کی وہ ہوتی ہیں جس سے دوسرا انسان گن کھاتا ہے، ایک پسینہ اور دوسرا تھوک۔
کسی کا تھوک بالکل اچھا نہیں لگتا ہے. ابھی تو پسینے کی بات کی نا, نبی پاک کا پسینہ کیسا, آپ کچھ لعاب دہن کی بات بھی کر لیتے ہیں. ایک شادی حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی 4 ازواج تھی, 4 بیویاں تھیں. اچھا عرب کے لوگ میں نے بھی بتایا خوشبو بہت لگاتے ہیں, تو وہ بھی اپنے شوہر کے لیے زینت کرتی, خوشبو لگاتی, جائز اچھی بات ہے. مگر وہ ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ ہم جتنی مہنگی خوشبو لگا لیں, حضرت عتبہ میں سے جو خوشبو آتی ہے نا وہ ہم سب سے نرالی ہے. اچھا وہ گھر میں تھی تو یہ بھی دیکھتی تھی کہ آپ لوگ خوشبو استعمال بھی نہیں کرتے, نہ دیکھا بھی نہیں کبھی کو خوشبو استعمال کرتے, کدھر چھپائی ہوئی ہے وہ خوشبو اور کب استعمال کرتے ہیں. چاروں نے میٹنگ کی اور حضرت عتبہ سے کہا کہ حضور ایک بات تو بتائیں, ہم چاروں خوشبو لگاتی ہیں الگ الگ, مگر آپ میں سے جو خوشبو آتی ہے وہ ہم سب سے اچھی ہے. اچھا کبھی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں, خوشبو چھپائی کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا. خوشبو استعمال ہی نہیں کرتے. کہا نہیں, پھر خوشبو کیسے آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے, اسکن ڈیزیز, جلدی بیماری. اللہ اکبر, صحابہ کا عقیدہ دیکھو, جب بھی کوئی پرابلم ہوتی کہیں اور نہیں جاتے, نبی پاک کے در پہ حاضر ہوتے تھے. سب جانتے تھے نا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا سے جا کر عرض کرتے حضور جسم پر آبلے پڑ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی کوئی کریم عطا نہیں فرمائی, کسی ڈاکٹر کا پتہ نہیں دیا, فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارو. کہتے میں نے کرتا اتارا, میرے آقا نے لعاب دہن نکالا, اپنے میرے جسم پر ملنا شروع کیا. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک تھوک جو ہے میرے جسم پر ملا. حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے, آج کا دن ہے, بیماری تو چلی گئی, جسم بہہ کے ہی جا رہا ہے. آئے ہائے ہائے, ہے کوئی ایسا کائنات میں اس نبی سے پیار نہ کرے تو کس سے پیار کرے؟ کہ دنیا کے حسینوں کے پیچھے کیوں بھاگنا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا, وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تو آج سارے میرے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. سوچو نا, میں ادھر درود پڑھوں, فرشتوں کو خوشبو جاتی ہے, تو درود پڑھنے والے کی زندگی کیسی مہک جائے گی. ادھر انشاءاللہ زندگی بھی مہکے گی, ادھر قبر بھی مہک جائے گی انشاءاللہ. تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کریں. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند لاتے ہیں. ان سب کے معجزات کا جو مجموعہ ہے, جو ٹوٹل ہے, وہ اللہ نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اچھا پھر صرف یہی نہیں, چند معجزات ایکسٹرا اس کو کہتے ہیں ایکسپشنل, خصائص کبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے, جو کسی اور کو عطا نہیں کیے, وہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی. اللہ اکبر. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات, علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں جو میرے آقا کو عطا ہو, مثال کے طور پہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا, سورج کو واپس پلٹا دینا, کوئی ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر آتا, آقا لعاب دہن لگاتے ہاتھ جڑ جاتا, صحابی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آتے, نبی پاک دم فرماتے, لعاب دہن لگاتے, آنکھ واپس رکھتے, پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی, ایک پیالہ دودھ کا ہوتا 70 صحابہ پی لیا کرتے. کتنے معجزات میں بیان کرتا چلا جاؤں, بلکہ گنتی نہیں ہو سکتی. مگر علماء بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں نا, یہ سارے معجزات سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے نا, اس کے مطابق یہ نارمل ہے. ہاں کیونکہ نبی پاک کی جو شان ہے نا, اب وجہ تخلیق کائنات ہے, یہ نارمل سی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے, سورج کو واپس پلٹائے, فرماتے صرف 2 معجزات ایسے ہیں, ان تمام معجزات میں 2 معجزات ایسے ہیں کہ جو نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں.
جو آقا کا کیلیبر ہے، اسٹیٹس ہے، مقام ہے بارگاہ الہی میں، اس کے مطابق جو معجزات ہیں وہ دو ہیں جو بتاتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی ہستی اور آپ کا مقام کیا ہے۔ اس میں ایک معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ ہے معراج مصطفیٰ۔ ہاں، اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، سر کی آنکھوں سے رب کا کسی نے دیدار نہیں کیا۔ ایک بار کوشش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ۔ واٹ از دا میننگ آف کلیم اللہ؟ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے۔ اچھا، دنیا کا بھی دستور ہے کہ آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو،